آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ایک ایک کا تذکرہ تو کافی طویل ہو جائے گا، صرف ایک ایک حدیث دو ازواج مطہرات کے بارے میں۔ سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو ان کی قربانیاں تھیں وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں وہ کبھی نہیں بھولی۔ آپ کے پاس 9 بیویاں ہیں، سب سے آپ کا محبت کا رشتہ قائم تھا، لیکن آپ کہا کرتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تھکے ہارے، دکھ لے کر، غلط باتیں سن کر، تانے سن کر آتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو تسلیاں دیتی، زخموں پر مرہم رکھتی اور آپ کے دل کو ہلکا کرتی اچھی اچھی باتیں کر کے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، سیدہ کائنات گھر میں موجود نہیں، حضور کے لیے سالن یا روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے باہر گئی ہیں اور آ رہی، لیکن آج سیدہ کے آنے سے پہلے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اتر چکے تھے۔ فرمایا ہے پیغمبر علیہ السلام، آسمان والا رب سیدہ خدیجہ کی قربانیوں سے بہت راضی ہو چکا ہے، ابھی آئیں تو انہیں کہہ دینا آسمان والے رب اس کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تصور کیجئے گا کہاں ہم اور کہاں وہ، تصور میں جا کر دیکھیے وہ رب آسمان و زمین راضی ہوتا ہے کہ جنت میں ایک موتی کا پورا محل بنا کے تیرے نام لگا دیا ہوا، اندر بیٹھو گی تو ساری جنت باہر سے نظر آئے گی، باہر والے کو اندر نظر نہیں آئے گا، اور لا صخب فیہا ولا وصب، نہ اس میں کوئی شور ہوگا نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ آج دنیا میں تم تھک چکی ہو، آج دنیا کے تانے سننے پڑتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا محل ملے گا کہ ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی، سارے شور و غل ختم ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی حضور کیا آپ ایک پیلے رخساروں والی عورت کو یاد کیا کرتے ہیں، وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی اور ہم تو جوان ہیں، وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، ہم تو کنواری ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ کیا تھی؟ حضور کے بارے میں حدیث میں ہے کہ گھر میں اچھا کھانا پکتا، پیغمبر علیہ السلام کہتے کہ اس کو برتن میں ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے خود، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے کسی خادم کو کہتے، تصور میں جائیں ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اگر آپ کے دروازے پر کوئی بڑا عالم پہنچ جائے تو خوشی کے ساتھ انسان پھولا نہیں سماتا ہے۔ تصور کریں اگر علاقے کا یا ملک کا بڑا عالم آپ کے گھر میں کوئی تحفہ لے کر آئے، آپ کی خوشی کا سما کیا ہوگا؟ اور اس کا کیا خوشی کا سما ہوگا کہ حضور اپنے ہاتھ میں سالن پکڑیں اور ایک دروازہ کھٹکھٹائیں اور آپ کہیں یہ لے لیجئے۔ پوچھنے والا پوچھے حضور ادھر کیوں دے رہے ہو؟ کہا یہاں ایک اماں رہتی ہے جو میری خدیجہ کی سہیلی تھی، میں اپنی خدیجہ کو یاد کرنے کی وجہ سے یہاں یہ سالن لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت پیار تھا۔ بہرحال میں مختصر کروں، آپ کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ کائنات کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار احادیث ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ سے واپس آئے، فتح کی، جرنیل، صحابی، سپہ سالار، بڑے بہادر، آپ واپس آئے، بڑا مال غنیمت لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، صحابہ کی طرف رخ زیبا کرتے ہیں، صحابہ سے گفتگو کرنی ہوتی تو حضرت عمر کی طرف اپنا زاویہ رکھ کے بس بات کرتے جاتے، سارے حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور حضور سیدنا عمر کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگلی نماز میں آپ نے بات کی تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر آپ نے بات کی تو انہی کی طرف، سارے آپ کی طرف اور آپ۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ کے دل میں یہ خیال آیا، لگتا ہے کہ حضور کو سب سے زیادہ میرے ساتھ پیار ہے۔ یہ دل کے خیال کو زبان پر لا کر
हुजूर के पास आकर पूछ ही लिया, अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, हुजूर जो मैं सोच रहा हूं जरा अपनी जबान से भी बता दीजिएगा कि आपको लोगों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? सबसे ज्यादा आप प्यार किससे करते? अब हमारे जैसा होता तो जिदा मुंह ओदे नाल, जनाब तुहाडे तो वध है ही कोई नहीं, लो तुहाडे तो वध कौन सानू प्यार है? ऐसा होता है ना। लेकिन मेरे आका कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी गलत नहीं बोलते। आपने फरमाया, अमर अगर पूछते हो इस रुए जमीन पर, अब जरा तसव्वुर कीजिएगा, मैं किसी की तनकीस नहीं करना चाहता लेकिन समझाना चाहता हूं। सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हसनैन करीमैन भी हैं, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं, अशरा मुबश्शरा और दीगर सहाबा और सहाबियात भी हैं। आज सवाल अजीब हो गया, अय्युन्नासी अहब्बु इलैक, ये सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा आपके दिल में मोहब्बत किसके लिए है? मेरे आका कभी गलत? तो आपने फरमाया अगर सच पूछते हो ना तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उनके साथ मेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अभी अमर रजी अल्लाह के दिल में ख्याल आया कि अभी एक चांस बाकी है। कहने लगे, फौरन से कहने लगे, नहीं नहीं मेरा मतलब मिनर रिजाल, आप मर्दों में बताएं ना, अभी एक चांस बाकी है कि आप औरतों की बात छोड़ें, आप मर्दों में मेल के अंदर से बताएं आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? मेरे आका तब भी झूठ नहीं बोलते। फरमाया अगर मुझसे पूछते हो बदर वाले, उहद वाले, खंदक वाले, हुनैन वाले, तबूक वाले, यरमूक वाले, मुहाजिर, अंसार, बड़े से लेकर छोटे तक तमाम सहाबा में अगर पूछते हो सबसे ज्यादा मेरे दिल में किस सहाबी के बारे में मोहब्बत है तो अबू हा, वो आयशा के बाबा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। इससे के बाद भी अगर कोई इंसान सईदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बुग़्ज़ रखे, इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान उनके बारे में जबान दराजी करे, और इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नज़ेबा कलेमात कहे, काबे के रब की कसम उसकी टक्कर सहाबा से बाद में होगी, मेरे आका से पहले होगी। आका कहे मुझे महबूब है, तुमको मुझे महबूब नहीं, रोज़े क़यामत देख लेना मेरे आका जहां खड़े होंगे। हदीस है अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान की जिससे मोहब्बत है रोज़े क़यामत वो जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मेरे आयशा, मेरे आका को सारी कायनात में सबसे बढ़कर मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से है और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है। ये तो आपके पास होंगे, और जिसको इनसे मोहब्बत नहीं है वो फिर इनके साथ, तो जो इनके साथ होगा वो जन्नत के दरवाजों पर पहुंचेगा, और जिनको इनसे मोहब्बत नहीं वो जन्नत में, सोच ले, देख ले। ये अहलुल बैत है, इनका अदब और एहतराम और इनके साथ चिमट जाना और इनके तरीके को अपनाना और इनके रास्ते पे चलना, ये जन्नत की जमानत है। अहलुल बैत में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आती है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को इनसे भी बेपनाह मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत है। हुजूर की चारों बेटियां हैं, चारों का मुकाम बहुत है, लेकिन चारों से ज्यादा हुजूर को सैयदा फातिमा से, सैयदा ज़ैनब से बहुत प्यार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब थी। सैयदा ज़ैनब का निकाह हुजूर ने किस खानदान में किया जानते हैं कभी आप? बनु उमैया में किया। अबुल आस हुजूर के दामाद थे, बनु उमैया में से थे। आज जो शख्स बनु उमैया को गाली देता है उसको सोचना चाहिए मैं किसको गाली देता हूं, हुजूर के दामादों को गाली देता हूं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी बहुत तारीफ की। हुआ कुछ यूं कि ये इस्लाम के अंदर अभी ये हुक्म नहीं आया था कि मुसलमान का काफिर से निकाह नहीं है, अभी ये हुक्म नहीं। हुजूर ने रिश्तेदारी की बुनियाद पे बनु उमैया में अपनी बेटी का निकाह कर दिया। बदर के अंदर वो लड़ाई करने के लिए काफिरों की तरफ से आ गए। खानदानों के पीछे कुछ ना कुछ करना पड़ता था, वहाँ कबीले के पीछे
آ گئے لڑائی کرنے، قیدی ہو گئے۔ اب قیدیوں کو کہا گیا کہ فدیہ دو، قیدیوں کو کہا گیا فدیہ دو۔ آج فدیہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک ہار آیا اور میرے آقا اس کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ سے کہنے لگے اگر اجازت ہو تو یہ ہار واپس کر دو، دنیا میں ایسا حکمران کبھی نہیں آئے گا۔ ایک ہار، اور وہ اگر آپ خود بھی واپس کر دیتے تو کوئی صحابی اف تک نہ کہتا، لیکن میرے آقا آج ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ واپس کر دو۔ کہہ رہے ہیں حضور واپس تو آپ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس ہار کو دیکھ کر روئے کیوں ہیں؟ ایک کافر کا ہار ہے، ہمارے پاس آیا ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، ہماری موجیں لگ رہی اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں معلوم، اس ہار نے مجھے میری خدیجہ کی یاد تازہ کر دی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کیسے؟ کہا میری بیوی نے جب اپنی بڑی بیٹی کا نکاح کرنا چاہا تو اس نے اپنے گلے سے اتار کر میری بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ آج اس کا خاوند جب قیدی ہو کر آیا تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس نے اپنی ماں کی نشانی اتار کر دے دی۔ اگر تم چاہو تو میں خدیجہ کی نشانی واپس کر دوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو العاص جانا اور میری بیٹی کو واپس بھیج دینا، اسلام میں اب یہ حکم آ گیا ہے کافر اور مسلمان عورت اکٹھے نہیں رہ سکتے، مرد عورت۔ جاؤ اور میری بیٹی کو بھیج دینا، نکاح ختم ہے۔ گئے تو انہوں نے بھیج دیا۔ راستے میں حبار بن اسود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے نیزہ مارا، آپ کی بیٹی اس ہودج سے نیچے گری، حمل ضائع بھی ہوا، چوٹ بھی لگی، اور اسی چوٹ کی وجہ سے بعد میں وہ شہید ہو گئی، فوت ہو گئی۔ میرے آقا کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی پھر ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ۔ نواسی کے ساتھ اتنا پیار، اپنی بیٹی کی نشانی سے اتنا پیار۔ صحیح بخاری کی حدیث سے بسا اوقات ایسا ہوتا صحابہ صفوں میں بیٹھے ہوتے، میرے آقا نماز پڑھانے کے لیے آتے تو ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے کندھے کے ساتھ لگایا ہوتا۔ اب غور کریں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خشوع و خضوع والی نماز کس کی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اٹھا کر لاتے، صحابہ کو نماز پڑھانے لگے ہیں تو آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے بٹھا دیتے ہیں، سجدہ پکار کے جب اٹھتے ہیں تو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں اس کو دیکھ کر اپنی زینب کو یاد کر رہا ہوتا رضی اللہ عنہ۔ حضور کو اپنے اہل بیت سے بہت پیار، لیکن ان چاروں میں سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، ساری جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ۔ یہ اکیلی نہیں ہے، ویسے سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ اور سیدہ آسیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، چار کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ سیدہ مریم، سیدہ خدیجہ، سیدہ آسیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ ان سے عقیدت کا رشتہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بے پناہ محبت کی، اور اس محبت کی ایک بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ جو بچہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے والدین کو اس سے ذرا زیادہ پیار ہوتا ہے، اور ان کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں، اس وجہ سے بھی پیار تھا۔ اور حضور کی باقی ساری اولاد آپ کی زندگی میں اس دنیا سے چلی گئیں، زندہ ہی ایک تھی تو سارا پیار سمٹ کر ان کی طرف آ گیا، بہت پیار تھا، بہت پیار۔ اب یہاں یہ جو حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے محبت رکھی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے میں پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دی، یہ ایک روایت ہے۔
اب یہاں بعض لوگوں کو یہ سمجھنے میں غلطی لگ جاتی. اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پھر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے نا. بھئی کیا تکلیف دی ہے؟ وہ جب آئی نہیں تھی وراثت کا حصہ مانگنے کے لیے تو نہیں نہ دیا، پھر باغ فدق اور اموال بنی نذیر نہیں نہ دیا، پھر تو دی نا تکلیف. اب وہ اس حدیث کے مطابق پھر نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ غلط ہوئے نا، پھر یہ بات کہہ دی جاتی ہے. اور یہ بات آج مسلمان بھی کرنا شروع ہو چکے. جہلم والے نے یہ کہا کہ اگر وہ آج اٹھ کر آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ میں امتنا کی کم پایا ہے تو خون کے آنسو رونا شروع کر دیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ظلم. تو سمجھیے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کی توہین نہیں کی، کبھی ان سے بغض نہیں رکھا، کبھی ان سے نفرت نہیں رکھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حصہ لینے کے لیے آئے تو فرمایا والذی نفسی بیدی، اے بیٹی سنو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے رضی اللہ عنہ، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، اللہ کی قسم پیغمبر کے رشتہ دار، پیغمبر کے اہل و عیال، نبی علیہ السلام کے اہل بیت، پیغمبر علیہ السلام کے قرابت دار مجھے اپنے اہل بیت اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب ہے. قسم ہے اللہ کی مجھے اپنی بیٹی سے زیادہ پیغمبر کی بیٹی سے عقیدت ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹوں سے عقیدت اور احترام ہے. لیکن بیٹی میں نے اپنے کانوں سے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنی ہے کہ نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا. اب بیٹی میں تمہیں دیکھوں یا پیغمبر کی حدیث کو دیکھوں؟ میں تو پیغمبر کی حدیث کا نگہبان ہوں. بیٹا تمہارے سارے اخراجات، تمہاری ساری ضروریات، تمہارے تمام مسائل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اہل بیت کے تمام مسائل کو ہم اپنی بیت المال سے تمہیں حصہ دیں گے اور مسائل کو حل کریں گے، لیکن وہ زمین تمہارے نام لگ کے تقسیم نہیں ہوگی. اب انہوں نے کیا سنائی آگے سے حدیث. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلط کیا تو پھر اصل میں غلط تو ابو بکر کو نہیں کہہ رہے، غلط تو تم اس حدیث کو کہہ رہے. مثلا اگر کوئی آدمی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور میں ایک آیت اس کے سامنے رکھ دوں کہ میں نہیں مانتا، تو وہ مجھے نہیں مانتا، وہ انکار کس کا کر رہا ہے؟ قرآن کا. اگر کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے اور میں اس کے سامنے بخاری کی ایک حدیث کر دوں کہ پڑھ لو اور وہ کہے میں نہیں مانتا، تو وہ میرا منکر نہیں ہے، وہ منکر حدیث کا ہے. اس کا مقابلہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا مقابلہ حدیث کے ساتھ ہے. اگر تم کہو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ سے غلط کیا تو تم حضرت ابو بکر کو غلط نہیں کہہ رہے بلکہ کن کو غلط کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو پڑھ کر سنانے والے ہیں، اصل یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عقل سے بھی سمجھیے، وراثت میں صرف بیٹی حصے دار ہوتی ہے یا بیوی بھی؟ بیوی بھی ہوتی ہے. بیوی کو 1/8 ملتا ہے اگر اولاد ہو، نہ ہو تو 1/4 ملتا ہے. بیٹی کو بھی حصہ ملتا ہے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حصہ تھا تو چلیں تھوڑا یا زیادہ سیدہ عائشہ کا بھی تو بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا. ظلم تو تب ہوتا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتے اور حضور کی بیٹی کو نہ دیتے، تو یہ ظلم تھا. جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، حضور کی بیٹی کو بھی نہیں دیا، لیکن ان کے سارے مسئلے بیت المال سے حل کیے، ان کو وظیفہ جاری کیا، ان کے سارے معاملات حل کیے اور کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ظلم اس وجہ سے ان کو ظالم نہیں کرا دی. تیسری اور آخری بات اس مسئلے کی، پھر آگے چلتے ہیں. اگر کوئی شخص کہ نہیں ظلم ہے تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. 6 سال تک خلافت قائم رہی اور وہی سارے حصے باغ فدق اور اموال بنو نذیر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زیر کنٹرول رہے.
تو پھر ان کو چاہیے تھا نا کہ اس میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ اتار کر حضرت حسنین کریمین کو دے دیتے رضی اللہ عنہ کہ یہ تمہاری امی کا حصہ بنتا تھا، یہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ والدہ کا حصہ اولاد کو ملتا ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں دیا۔ اگر کہا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غلط کیا تو نعوذ باللہ پھر حضرت علی نے بھی، تو اگر کہا جائے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح تھے اور یقیناً صحیح تھے تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صحیح تھے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے عقیدت، احترام، محبت کا رشتہ ہمارا قائم رہنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ کسی صحابی نے ان کی توہین کی، ایسا قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بھی اہل بیت ہیں اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 حدیثیں، باقی تو آپ سنتے رہتے ہیں، صرف 2 حدیثیں اور صحیح مطلب سمجھانا میں آج اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، جب آپ حج کرنے کے لیے گئے نا، حجۃ الوداع، آپ جانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ یمن میں۔ ماشاءاللہ، حضور علیہ السلام مدینہ سے حج کرنے کے لیے نکلے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ یمن میں۔ کیا کر رہے تھے؟ وہاں کے عامل بنے تھے، زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرنی تھی۔ حج کا اعلان ہوا تو وہ یمن سے ہی نکل پڑے، اور اطاعت اور محبت، ان کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ، کہا یا رب مجھے نہیں علم کہ حضور نے کس حج کا احرام باندھا ہے، حج قران، حج تمتع، حج افراد مفرد، اکیلا حج کرنا ہے یا حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہے، درمیان میں احرام نہیں کھولنا یا کھول کے پھر بھی اکٹھا کرنا ہے، پتہ نہیں۔ یا رب تعالیٰ تو غائب کو جاننے والا ہے، میری بھی وہی نیت ہے جو مدینے سے نکلتے ہوئے میرے آقا کی نیت ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسا احترام ہے۔ یا رب تعالیٰ میری بھی وہی نیت ہے جو آقا کی نیت ہے، میرا بھی وہ حج ہے، ادھر جا کے پوچھ لوں گا، جو میرے آقا کریں گے وہ میرا بھی ہو جائے گا۔ بڑی محبت۔ وہاں مدینہ میں پہنچے، حج کیا، حج ختم ہوا، حج ختم کر کے واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف، بعض صحابہ نے شکایت لگا دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی ہے نا رضی اللہ، ہاں جی، یہ وہاں سے مال لینے گئے تھے، ہاں جی میں نے بھیجا تھا، انہوں نے نا مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا، انہوں نے لگائی شکایت، آپ کو غصہ آ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ تھے اہل البیت، اہل البیت کا بیت المال میں خمس میں سے کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے، 5واں حصہ ہوتا ہے اہل البیت کا، تو انہوں نے اپنا لینا ہی تھا، لیکن دوسرے نے سمجھا کہ یہ انہوں نے خیانت کی ہے، اس نے اپنی طرف سے کیا لگائی؟ شکایت، آپ نے سب کو اکٹھا کر لیا۔ اتفاق یہ تھا کہ وہ جو جگہ تھی اس علاقے کا نام تھا خوم، اور اس کے وہاں پڑاؤ جہاں ڈالتے ہیں لوگ، لمبا سفر کرتے تھے تو جہاں رکتے تھے کوشش کرتے تھے کوئی پانی، کوئی تالاب، کوئی کنواں، کوئی چشمہ ہو، تو وہاں ایک تالاب تھا، تو تالاب کو عربی میں کہتے ہیں غدیر، تو وہ کیا بن گیا؟ غدیر خوم، خوم کا تالاب۔ آپ وہاں ٹھہرے تھے غدیر خوم پر، تو آپ کو وہ شکایت لگائی گئی، آپ نے صحابہ کو جمع کر لیا، فرمایا سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ میں کوئی عمل کروں تو تم اس کے بارے میں اسی طرح بدگمانی شروع کر دو گے؟ میں نہیں۔ فرمایا آج کے بعد یاد رکھو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کے دل میں میری محبت موجود ہے اس کے دل میں علی کی محبت بھی ضرور ہونی چاہیے رضی اللہ تعالی۔ یہ حدیث ارشاد، جس کا میں دوست ہوں اس کا کون دوست ہونا چاہیے؟ علی رضی۔ یہ حدیث فرما دی کہ تم دوستی رکھو، ان کے بارے میں نفرت والی کلمات نہ رکھو۔ یہ بات سمجھا، سیدھی سیدھی سی بات تھی۔ اب یہاں سے 2 مطلب غلط لے لیے گئے۔ ایک نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں آپ نے من کنتو مولا کہہ کے بتا دیا ہے میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ لو یہ کہاں سے نکل آیا؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے نا تو وہ کہتے تھے لاؤ میں کچھ لکھ دوں۔ اچھا کیا لکھنا تھا؟ کہتے ہیں علی رضی اللہ کی خلافت۔ بھئی وہ تو پہلا بیان کرتی تھی، لکھنی کی اس کا مطلب پہلے سے بیان ہے،
نہیں ہوئی؟ اس واسطے لکھنی، ایسی کوئی بات نہیں۔ مولا کا معنی ہے دوست، من کنت مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، فہذا علی مولا ہوں، یہ علی رضی بھی اس کے دوست ہیں، اگر میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو ان سے بھی محبت رکھو، یہ حدیث ہے۔ اب یہاں سے دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہمارے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو جی مولا لفظ آ گیا نا حدیث میں، اب مولا علی کہنا شروع کر دو، علی مولا کہنا شروع کر دو۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں یہ دیکھو حدیث میں ہے نا، تو ہم ان کو بڑے ادب سے سمجھانا چاہتے ہیں، بھائی آپ کا یہ حدیث سے پیار آپ کو مبارک ہو، لیکن حدیث سمجھو، حدیث سمجھو۔ حدیث میں اکیلا مولا نہیں ہے، من کنت مولا ہوں، مولا ہوں، فہذا علی مولا ہوں، اکیلا مولا نہیں، مولا ہوں۔ آپ کہیں گے مولا تو ہے نا، بھئی ساتھ ہو بھی ہے، جب اکیلا مولا کر دیں گے تو معنی اور ہو جائے گا۔ جیسے کسی کا نام ہو عبداللہ، عبد اللہ، اس کو اکیلا عبد عبد کہتے رہو گے تو ٹھیک ہے، اکیلا اللہ اللہ بھی کہو گے تو ٹھیک ہے، تو دونوں کو ملاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح مولا اکیلا درست نہیں، ہو بھی درست نہیں، مولا ہو اپنے لیے استعمال کرنا ہے تو مولانا، جیسے ہم اپنے علماء کو کہتے ہیں حضرت مولانا، اکیلا مولا اور مولانا فرق ہے، اکیلا مولا اور مولا ہو میں فرق ہے۔ جو شخص عربی جانتا ہے اس کو پتا ہے ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے، دونوں کو جوڑیں گے تو ترجمہ درست ہوگا، اکیلا کر دیں گے تو ترجمہ درست۔ اب اکیلا کر کے اس کو حضرت علی کے ساتھ جوڑ دینا مولا علی، یہ درست نہیں۔ اب ترجمہ دیکھیں، مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، مولا علی، علی رضی اللہ عنہ کا دوست، کون؟ حضرت علی کا دوست، مولا علی کا معنی تو یہ بنتا ہے۔ اگر دوسرا بھی ترجمہ بنائیں علی دوست کس کے، یہ ترجمہ پورا بنتا نہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ پورا جڑتا نہیں ہے۔ مولانا علی، ہمارے دوست علی رضی اللہ عنہ، ترجمہ پورا ہو گیا، لیکن یہ آدھا لفظ بولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بھائی آدھا لفظ بولنا درست نہیں، کہتے ہیں حدیث سے نہیں آیا، ہم کہتے ہیں حدیث پوری پڑھو آدھی۔ اب فرق سمجھے، مولا کا ایک معنی ہوتا ہے مشکل کشا، اب مولا علی کا معنی کیا بن گیا؟ علی مشکل کشا۔ اب یہ اصطلاح کدھر سے آئی؟ یہ پڑوس سے آئی، جو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے، انہوں نے استعمال کیا تو ہمارے ہاں استعمال ہوا، حدیث کی وجہ سے استعمال نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے حدیث کی وجہ سے نہیں؟ میں کہوں گا حدیث کے دو حصے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے کہا جس کا میں دوست اس کے علی دوست، حدیث کے دو حصے ہیں۔ آج اگر دنیا نے حدیث ماننی تھی، پہلے پیغمبر کے لیے مولا کا لفظ بولنا تھا، بعد میں صحابہ کے لیے بولنا تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے لیے بولا۔ اگر حدیث ماننی تھی تو پہلے حصے پر عمل کرتے، بعد میں اگلے حصے پر عمل کرتے، پہلا چھوڑ کے دوسرے پر عمل کیا، تو یہ دلیل ہے کہ وہ ساتھ والے ہمسایوں کی وجہ سے کر۔ اور آخری بات اس مسئلے کی کر کے اپنی بات آگے بڑھا دو۔ دیکھیں مولا علی کہنے سے مشکل کشا علی کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں میرا مطلب نہیں سی، وہ لیتے ہیں تو لیتے رہے، میں تو نہیں لیتا نا۔ ان کو میں قرآن کی آیت سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے لفظ راعنا نہیں بولنا، اے ایمان والو تم نے لفظ راعنا نہیں بولنا۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کرے، میری بات بھی سنیں۔ اے ایمان والو تم نے نہیں بولنا، کیوں؟ یہ لفظ غلط ہے؟ نہیں، تو پھر کیوں؟ اس کو منافق غلط استعمال کر جاتے ہیں۔ کیسے؟ عین اور نون کے درمیان یا لگا دیتے، راعینا، راعینا کو کیا کرتے ہیں؟ را۔ غلط کون کرتے؟ مومن؟ نہیں، کون؟ منافق۔ روکا کن کو ہے؟ مومنوں کو۔ غلط کون کرتے ہیں؟ مومن؟ نہیں، کون؟ منافق۔ تو روکا کن کو ہے؟ مومنوں کو۔ منافقوں کو غلط بولتے تو بولتے رہے، لیکن تم نے غلط نہیں بولنا، وہ لفظ صحیح ہے، تم نے وہ صحیح بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ تم صحیح بولو گے
تو ان کو غلط بولنے کا موقع مل جائے گا اور پیغمبر علیہ السلام کی توہین ہوگی۔ راعینا کا معنی ہے ہماری طرف دیکھو، اور رائینا کا معنی ہے اے ہماری بکریاں چرانے والے ملازم، نوکر۔ تو منافق آ کر آقا کی توہین کرنے کے لیے رائینا بولتے، مومن صحیح لفظ بولتے۔ میرے اللہ نے کہا تم نے آج کے بعد صحیح بھی نہیں بولنا۔ اب مولا اگر تمہارے ذہن میں صحیح معنی لینا ہے اور پڑوسی غلط لے رہے ہیں، اس آیت کی روشنی میں اے مومنوں اس لفظ کا غلط استعمال کرتا ہو کوئی دوسرا، تم نے اس کو بولنا ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کی قسم میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، 56,000 کتابوں میں شاملہ وغیرہ 56,000 کتابوں میں نے پوری ریسرچ کی، بہت تلاش کیا، کسی ایک صحابی نے بھی حضرت علی رضی کو مولا علی کہہ کر نہیں پکارا۔ کسی ایک صحابی، کیا وہ حضرت علی کے دشمن تھے؟ نہیں۔ ان کے بیٹے ان کے دشمن تھے؟ نہیں۔ ان کے داماد ان کے دشمن تھے؟ نہیں۔ ان کی بیویاں ان کی دشمن تھی؟ نہیں۔ ان کو حدیث آتی تھی؟ ہاں۔ عربی آتی تھی؟ ہاں۔ انہوں نے مولا علی کہا؟ نہیں۔ کیوں؟ ان کو عربی آتی تھی۔ ہم یہ کہہ جاتے ہمیں عربی نہیں آتی، آدھا لفظ توڑ کے بول دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں عربی آیا تو ہے نا، حدیث میں آیا تو ہے نا۔ اگر آپ غصہ نہ کریں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ کسی نے بڑی محنت کے ساتھ نا وہ ختم دلوانا شروع کیا، تو کسی نے کہا یار اپنے گھر کے حالات تو دیکھو اور تم کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ تو قرآن میں آتا ہے ختم۔ اس نے کہا قرآن میں ختم کہا تھا؟ کہتا قرآن میں آتا ہے۔ اس نے کہا تو پڑھا نہیں؟ خاتم اللہ علی قلوبہم آیت ہے۔ او بھئی اللہ کے بندے، ختم کا لفظ آنا اور بات ہے، لیکن یہاں مطلب معنی کیا ہے وہ تو سمجھو۔ مولا کا لفظ صرف تم نے دیکھ کر مولا علی کہنا شروع کر دیا، اس کے آگے سیاق و سباق اور مفہوم کو تو سمجھو۔ صرف لفظ دیکھ کر تم اگر عمل کرو گے تو تم ہدایت نہیں، پوری فہم فراست کے ساتھ تمہیں ہدایت اور سمجھ آئے گی۔ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ بھی دونوں شخصیات بھی حضور کی بڑی محبوب تھی، اہل بیت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام ایک کو یہاں بٹھاتے، دوسرے کو یہاں بٹھاتے، ہما ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ۔ لوگو یہ میرے پھول ہیں، جس طرح تم ان پھولوں کو سونگتے ہو خوشبو آتی ہے، میں ان کو سونگتا ہوں مجھے خوشبو آتی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ان کو سونگا کرتے تھے، یشمہما وَيُقَبِّلُهُمَا، میرے آقا ان کو سونگتے تھے اور ان کو بوسے دیتے تھے۔ خوشبو کیسے ہے؟ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو والد یوسف کے والد کو آ سکتی ہے تو ان کی خوشبو میرے آقا کو بھی آ سکتی ہے۔ انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کی خوشبو تھی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات بھی سمجھے، جنتی نوجوانوں کے سردار، جنت میں تو جانے ہی سارے نوجوان ہیں، کوئی بابا جنت نہیں جانا، تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، تو پھر جانے جب سارے نوجوان ہیں تو نوجوان کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی کہہ دیتے سارے جنتیوں کے سردار ہیں، نوجوان کیوں کہا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک مفہوم ہے۔ جو جوانی کے عالم میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے ان کے سردار یہ ہوں گے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ کا مفہوم کیا ہے؟ جو جوانی میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے ان کے سردار یہ ہوں گے۔ تو سوال پھر کھڑا ہوا جو بڑھاپے میں فوت ہو کر گیا ان کے سردار ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سیدہ کہول اہل الجنہ، جتنے بڑھاپے میں فوت ہونے والے جنت میں جائیں گے ان کے سردار کا نام ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ نوجوانوں کے سردار یہ ہیں اور بوڑھوں کے سردار وہ ہوں گے، اس لیے آپ نے جوان کا لفظ بولا۔ دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے محبوب ہیں،
آپ ان کو بوسہ دیتے، آپ ان کے بوسے لیتے، آپ سینے سے لگاتے، سینے پہ بٹھاتے، کندھوں پہ چڑھاتے۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا نماز ہلکی ہلکی، نماز ہلکی، نماز ہلکی، فرضی نماز ہلکی، بہت لمبی نہیں، نفلی جتنی مرضی پڑھو، ہلکی نماز، ہلکی۔ لیکن آج کیا ہوا؟ سنن نسائی کی روایت ہے، حضور سجدے میں گئے، سجدہ لمبا 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 اور لمبا اور بہت لمبا۔ ایک صحابی کی محبت اس قدر زیادہ تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، ذہن میں خیالات آئے، حضور اتنا لمبا سجدہ آپ تو روکتے ہیں، آج کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز نے آپ کو کاٹ لیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہو، اتنا لمبا سجدہ۔ تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پایا، وہ کہتے ہیں میں نے نا ایسے کر کے سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا، میں نے پھر نیچے کہا لیا، میں کہا خیر ہے، میں نیچے کیوں کیا؟ وہ دیکھ لیا تھا۔ پھر حضور اٹھے، سلام پھیرا، دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، فہم و فراست کے بے تاج بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ پیچھے کیا تو سب کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب پوچھیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، میں سجدے میں گیا تھا اور یہ میرا شہزادہ میری کمر پہ چڑھ کے کھیل رہا تھا، تو میں نے کہا اگر اٹھوں گا تو یہ گر بھی سکتا ہے، تو یہ جب اپنی مرضی سے اترے گا تب میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا۔ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا آپ کو ان کے ساتھ، بہت عقیدت تھی۔ جمعے کے دن تنکا ہلانے کی اجازت نہیں، پنکھا چلانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو تماشا بھی ہے نا، معذرت کے ساتھ، کبھی موبائل اتھے، کبھی تھلے، کبھی ویڈیو اور کبھی یہ، جمعے کے دن یہ اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست اس طرح ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ موبائل کی طرف ہوتی ہے، غلط ہے۔ جمعے کے دن پاس سویا ہے اٹھانے کی اجازت نہیں، کوئی بول رہا ہے چپ کرانے کی اجازت نہیں۔ خطیب صاحب جو چاہیں کہیں، لیکن تمہیں یہ ہے کہ صرف تم اس کی بات سنو۔ میرے آقا خطبہ دے رہے تھے، صحابہ خطبہ لے رہے تھے، میرے آقا سنا رہے تھے، وہ سن رہے تھے، آپ بتا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، سب ہما تن گوش ہو کر بیٹھے تھے۔ اچانک آپ نے اپنی بات روکی اور منبر سے اتر گئے اور تیزی سے اتر کے پیچھے گئے۔ صحابہ حیران، خیریت تو ہے؟ جلدی سے جا کے اٹھایا، سینے سے لگایا، منبر پہ بٹھایا اور صحابہ سے فرمایا تمہارے رب نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کبھی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ تمہیں کیا پتا، تم تو سن رہے تھے، پیچھے کیا ہوا؟ میرا یہ پھول آیا، لمبی قمیض پہنی، کبھی یہ پھول گر رہا تھا، کبھی یہ اٹھ رہا تھا، کبھی یہ گر رہا تھا، کبھی اٹھ رہا تھا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو پایا کہ میں یہاں تک ہوں، جاؤ یار تم اٹھا کے لاؤ، مجھ سے اتنا بھی برداشت نہیں ہوا، میں گیا اور اس کو اٹھا کے یہ تمہارے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ اس کا نام ہے سیدنا حسن رضی اللہ۔ اچھا تمہیں میں اس کی بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے اسی وقت کہا تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں، یہ میرا بیٹا بڑا ہو کے سردار بنے گا، ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ سردار۔ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا اللہ اس کے ذریعے مسلمان کی، کن کی؟ کافر نہیں، منافق نہیں، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کو اکٹھا کر دے گا، صلح کروا دے گا، میرا اللہ اس کے ذریعے امت کو جوڑ دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اچھی خبر دے رہے ہیں کہ بری؟ اچھی خبر دے رہے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے امت کیا ہو جائے گی؟ ایک وقت آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، امت دو حصوں میں گئی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے کہے ہوئے وہ الفاظ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سال، عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال، عثمان رضی اللہ عنہ کے 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کے 6 سال، 30 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد
میرے آقا کے ان کلمات کو سچا ثابت کیا تو کس نے؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہا قم فبایعہ انہ امامی، اے حسین رضی اللہ اٹھو اور تم بھی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ آج کے بعد میں پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے امام بھی معاویہ ہیں اور میرے بھائی حسین کے امام بھی معاویہ رضی اللہ۔ امت کو جوڑ دیا، میرے آقا کی حدیث سچی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، ائمہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے، کبھی غلطی انہوں نے ان کو اپنا امام مانا، صحیح کیا کہ غلط؟ اگر کہیں غلط تو عقیدہ گیا، اگر کہیں صحیح تو معاویہ صحیح ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اہل بیت کو ماننا ہے، جو میں نے شروع میں حدیث سنائی، تم مجھے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، اور کس کو؟ جس نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی وہ گمراہ۔ حضرت حسین رضی اللہ نے اپنا امام مانا تو کس کو؟ معاویہ رضی اللہ کو 20 سال تک اپنا امام مانا تو معاویہ رضی اللہ کو، حضرت حسن رضی اللہ نے امام مانا تو معاویہ رضی اللہ کو، اور فرمایا اہل بیت کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، تم بھی اپنا امام مان لو تو ان کو کبھی گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سلمک اللہ وبارک اللہ لک۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں، میں وہ سوالات پڑھ دیتا ہوں اور شیخ صاحب انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ شیخ صاحب، پہلا سوال ہے کہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4131، مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 1732، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار معاویہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت حسن کی شہادت کی خبر ملی، اور حضرت مقدام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم کسی کے فوت ہونے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ تو حضرت مقدام نے کہا کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے رسول نے مرد پہ سونا حرام نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ نے ریشم کو حرام نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ نے نبی کو درندوں کی کھالیں لٹکانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آج میں تمہارے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ اہل بیت سے دشمنی نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصول سمجھ لیں، قرآن مجید کی آیت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کی وجہ سے بڑی قوموں کو ہدایت ملتی ہے جو صحیح سمجھتے ہیں، اور بڑی قوموں کو گمراہی بھی ہو جاتی ہے جو اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیا ضعف ہے اس میں؟ اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے بقیہ، با قاف یا اور گولتا، بقیہ بن ولید اس کا نام ہے۔ یہ علماء کی اصطلاح میں تدلیس التسویہ کرتا ہے، لیکن یہ آپ کو نہیں پتا تدلیس التسویہ کا۔ میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے دیکھا مثلا، سچی مچی نہیں، کہ میں نے جن اپنے استادوں سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، دو استاد یہ بھی سکھا ہے، صحیح آدمی ہے، یہ بھی صحیح ہے، ان کے درمیان نا ایک ضعیف تھا۔ اگر میں تینوں بتا دیتا تو سند ضعیف ہو جانی تھی، تو اگر میں جان بوجھ کے اس کو گرا کے یہی ظاہر کروں کہ یہ سارے صحیح ہیں، تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں تدلیس تسویہ کہتے ہیں، کہ اس نے دو صحیح راویوں کے درمیان سے ایک راوی جو ضعیف تھا وہ گرا دیا ہے۔ اس کو تدلیس التسویہ کہتے ہیں۔ یہ تدلیس التسویہ جو ہے
یہ بقیہ راوی کرنے والا تھا، اور جو ایسا کرے اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ ساری جگہوں پر یہ وضاحت نہ کرے، یہ کہے کہ میں نے ان سے سنا تھا، اور یہ کہے میں نے ان سے سنا تھا، اور یہ کہے میں نے ان سے سنا تھا، تاکہ یقین ہو جائے کہ یہاں کوئی بندہ گرا ہوا نہیں۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، ریسرچ پیپر کا جواب، اس میں ہم نے 8 محدثین کا حوالہ دیا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، ایک نہیں 8 محدثین کا حوالہ ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ہی ضعیف ہے تو پھر یہ مسئلہ حضرت معاویہ کے خلاف پیش کرنا ٹھیک نہیں، معذرت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اس حدیث کے الفاظ آگے لکھے نہیں انہیں، آگے کیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے پیسے لائے تو چپ کر گئے، تو دوسرے نے بھی پیسے دیتے جو چپ کر گئے۔ تو جو پہلے اعتراض کر رہے تھے پیسے لے کر کیا ہو گئے؟ تو گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف پیسے کی وجہ سے اعتراض کر رہے، پیسے ملے تو چپ کر گئے۔ تو حضرت کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ پیسے لے کر خاموش ہو جائے، نہ انہوں نے ایسا کیا اور نہ انہوں نے ایسا معاملہ رکھا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے غلط کام نہیں کرتے تھے۔ عمار بن یاسر تمہیں فیائی باغیہ باغی جماعت قتل کر کی وضاحت کر دیں۔ تھکے تو نہیں نا؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اگر یہ سمجھ آ جائے تو یقین جانیے میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پہلے اصل مسئلہ سمجھے، جنہوں نے لکھا ہے ان کو تو پتہ ہوگا، اکثریت کو شاید یہ بات پہلے سوال سمجھ نہ آیا ہو کہ عمار کو فیا باغیہ قتل کریں گے تو وہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کو سمجھنے میں ہمارے دوستوں کو غلطی لگی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں 442 نمبر بھی ہے اور 2812 نمبر بھی ہے صحیح بخاری میں، کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اینٹیں، اور عام صحابہ ایک لا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا یار عمار اتنی محبت، پھر آپ نے خود محبت میں آ کر ان کے جسم سے نا وہ جھاڑا مٹی کو، اور فرمایا افسوس ہے کہ اتنی عظیم شخصیت عمار، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا۔ عمار کو ایک باغی گروہ، اور عمار رضی اللہ عنہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب غلطی کیا ہے؟ یہ روایت تو صحیح ہے، اس میں غلط رنگ بھرا گیا اس طریقے سے کہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بعد زندہ رہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تینوں شخصیات کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑ گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جڑنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اس جنگ میں یہ گئے، اس جنگ کا نام ہے جنگ صفین۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کن کے ساتھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ کس جنگ میں گئے؟ جنگ صفین میں۔ تو ادھر سے مد مقابل کون تھے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اس جنگ میں حضرت عمار شہید ہو گئے، اس جنگ میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ 2 مد مقابل ہیں، ان کا کوئی شہید ہوگا تو قاتل کون ہوں گے؟ یہ گروہ، اور ان کا شہید ہوگا تو قاتل کون ہوں گے؟ یہ گروہ۔ تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمار شہید ہوئے تو سارا ملبہ کن پر پڑے گا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور اس حدیث میں ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، لہذا حضرت معاویہ کا گروہ کیا ہو گیا؟ باغی، اور عمار رضی اللہ عنہ کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف، تو نعوذ باللہ سارے کی ہو گئے۔ یہ مسئلہ ہے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گروہ باغی، جہنمی اور فلاں، کیونکہ یہ، حالانکہ اس کو ٹھنڈے دل سے ہم نے اپنی اس کتاب میں اس کے 10 جواب دیے ہوئے، 10
اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی، بھئی اس طریقے سے سمجھ لو، اس طریقے سے، اس طریقے، لیکن میں 2 یا 3 باتیں آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، حدیث میں آیا کہ عمار رضی کو کون قتل کرے گا؟ ایک باغی گروہ۔ ہم نے پہلے باغی تلاش کرنا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہوں یار آپ باہر جاؤ، ایک سفید پگڑی والا آپ کو ایک چیز دے گا، تو آپ چیز پہلے تلاش کرو گے کہ سفید پگڑی تلاش کرو گے؟ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، پہلے قتل تلاش کرو گے کہ باغی گروہ تلاش کرو گے؟ پہلے باغی گروہ تلاش کرنا، وہ بعد میں قاتل بنے۔ اب باغی کسے کہتے ہیں؟ باغی جس نے ایک خلافت کا پہلے اقرار کیا ہو اور بعد میں اس سے کیا کی ہو؟ بغاوت کی ہو۔ پہلے ایک خلیفہ کو خلیفہ مانا ہو اور بعد میں اس سے پیچھے ہٹ کر کیا کی ہو، اس کو باغی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ باغی کون تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، تو کوفے کے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف کیا کر دی؟ بغاوت، اور وہ مدینہ میں آ گئے، مدینے پہ قبضہ کر لیا، مسجد نبوی کا ہولڈ سنبھال لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ کو کیا کر دیا؟ شہید۔ یہ کون تھے؟ باغی۔ اب یہ باغی گروہ مل گیا ہمیں۔ حدیث میں ہے عمار کو باغی گروہ، یہ باغی گروہ۔ اب وہ باغی گروہ کہاں تھا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 قسم کے صحابہ جڑے، 2 قسم کے افراد جڑے ہوئے تھے، ایک سچے صحابہ اور ایک باغی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دور، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کہاں تھا؟ مدینہ میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دارالخلافہ کہاں تھا؟ کوفے میں۔ کیوں گے؟ وہ کوفے والوں نے مدینے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے سمجھا کہ اگر یہ لوگ بھی یہاں رہے تو اب حضرت عثمان کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہاں اگر لڑائی ہو گئی تو مدینے میں کیا بہہ جائے گا؟ خون۔ وہ ان کو لے کر کوفے میں چلے گئے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک سچے صحابہ اور ایک باغی گروہ۔ اب باغی گروہ جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ جو باغی گروہ ہے نا، ان سے بدلہ لو۔ ان سے کیا لو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے بدلہ لوں گا لیکن پہلے حالات کنٹرول کر لینے دیں۔ وہ کہہ رہے تھے فوراً لو، وہ کہہ رہے تھے کنٹرول کرنے دیں۔ اب ہوا کیا؟ ان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ ہے جنگ جمل۔ پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ وہ سیدنا طلحہ، زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ بھی تھوڑی سی بتانا ضرور لازمی سمجھتا ہوں تاکہ باغیوں کا کریکٹر آپ کے سامنے آئے۔ پہلے باغیوں کا ایک کردار تو آیا، وہ کس کے قاتل ہیں؟ حضرت عثمان کے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، امی عائشہ رضی اللہ عنہ مدینے سے نکلیں کہ ہم نے ان ظالموں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور ان کے پاس دلیل تھی۔ دلیل کیا؟ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان، اس وقت بھی حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور نے بیعت لے لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ آسمان سے جنت کی ضمانت آ گئی۔ تو اب انہوں نے سوچا اس وقت ہم نے کیا، آج بھی ہم کریں۔ وہ نکلے۔ اب باغیوں کے سامنے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ زبیر آئے۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نا تو دونوں کو لڑائی کرنے سے حیا آئی۔ انہوں نے کہا یار بہ کے گل کرو، مذاکرات کرو۔ اکٹھے بیٹھ گئے، لڑائی سے پہلے طے ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مجلس میں سچے صحابہ بھی تھے اور باغیوں کا ایک سردار ہے اشتر نخعی، مالک اشتر نخعی، وہ بھی اس مجلس میں تھا۔ ادھر طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے۔ حضرت علی کہتے میں ضمانت دیتا ہوں، میں بدلہ لوں گا، تسی واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ضمانت ہے؟ انہوں نے کہا ضمانت۔ انہوں نے کہا پکی بات؟ انہوں نے کہا پکی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ باغیوں کا سردار سن رہا تھا کہ حضرت علی نے وعدہ کر لیا اور یہ کبھی وعدہ توڑیں گے تو ایتے تھوڑے دنوں بعد واری کے نہ دیا، یعنی ساڑھی۔ انہوں نے راتوں رات اس باغی ٹولے نے دوسری شرارت یہ کی، راتوں رات
ان خیموں کو بھی آگ لگا دی اور صحابہ شہید کر دیے، اور ان مسلمانوں کے جو سچے مسلمان ان میں تھے نا، ان کے خیموں کو بھی آگ لگا دی اور ان کو شہید کرنا شروع کر دیا اور شور مچا دیا کہ انہوں نے حملہ کیا۔ اب انسان ہونے کے ناطے سے سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یار حضرت علی نے ساڑھے نال صلح کی تھی تو رات نو حملہ کرتا، تو حضرت علی رضی بھی انسان تے سوچا یار میرے نال صلح کی تھی تے حملہ کرتا۔ اسی وقت لڑائی ہوئی، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، زبیر بھی شہید ہو گئے، عشرہ مبشرہ صاحب بھی شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ پیچھے شرارت کس کی تھی؟ باغیوں کی۔ شرارت کس کی تھی؟ وہ شرارتیں ان کی کتنی ہو گئی؟ دو، قاتلین عثمان باغی، اور اب قاتل طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہو گئے باغی۔ اب اگلی جنگ ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی کے ساتھ دو قسم کے افراد ہیں، سچے مسلمان اور باغی گروہ۔ شرارت کس نے کرنی ہے؟ باغیوں نے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہون اسی کیڑا چکر چلائیے تو ساڑا کام صحیح ہوئے۔ اب اس باغی گروہ نے خود ہی حضرت عمار کو شہید کر دیا اور ملبہ ڈال دیا کن پر؟ معاویہ رضی پر۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے 30 سال پہلے ہی فرمایا تھا لوگوں ہوشیار رہنا، عمار کے قاتل معاویہ اور اس کا گروہ نہیں، عمار کا قاتل کون ہوگا؟ باغی گروہ ہوگا۔ عمار کے قاتل باغی گروہ ہوں گے۔ اب پھر کیا ہوا؟ اس سے آگے جا کر ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آگے کیا ہوا؟ بالآخر ان دونوں گروہوں کی پھر صلح ہو گئی۔ ان دونوں گروہوں کی اب انہوں نے کہا ایتے پھر صلح ہو گئی تو واری کے دی آنی ہے ہماری، انہوں نے سمجھ لیا۔ اب وہ حضرت علی رضی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ اب وہ باغی گروہ تھا، وہ جب صلح ہو گئی تو وہ حضرت علی رضی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ جو نکل جائے نا اس کو خارج کہتے ہیں، اس کا نام خارج ہو گیا۔ خارج کی جمع خوارج، خارج کی جمع خوارج، تو وہ کیا بن گئے؟ خارجی، خوارج۔ جب وہ جدا ہوئے تو حضرت علی رضی نے ان سے لڑائی کی۔ کن سے لڑائی کی؟ خوارج سے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اگر وہ حدیث آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو حدیث ہے نا صحیح بخاری میں، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ شیخ یہ بات بڑی سننے والی، جو سند بخاری میں ہے، خالد الحذا ان اکرمہ ان ابن عباس، خالد ان اکرمہ ان ابن عباس، یہی سند مستدرک حاکم میں بھی ہے، یہی سند مستدرک حاکم میں ہے۔ وہاں حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے اور اکرمہ کو کہتے ہیں جاؤ جا کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنو۔ اتنی بات بخاری میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ اپنے بیٹے کو اور اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں جا کر کس سے حدیث سنو؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ تو 20 حدیثوں کے راوی ہیں، کیڑی حدیث سننی؟ جس طرح جائے کہ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھو، بھئی کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے کہ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا اور شاگرد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان خارجیوں کے بارے میں حدیث سن کر آؤ۔ کن کے بارے میں؟ وہ خارجی کون تھے؟ پہلے باغی قاتلین عثمان، پھر قاتل طلحہ و زبیر، پھر قاتل عمار۔ کہا ان کے جا کر کن کے بارے میں حدیث سنو؟ خارجیوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں خارجیوں کی حدیث سناؤں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے، وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ سوال ہوا خارجیوں کا، حدیث آئی حدیث عمار۔ گویا کہ صحابی سمجھا رہے ہیں حدیث عمار کا مصداق کون ہے؟ خارجی ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایتے حدیث میں لکھا ہے، یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے 2653 نمبر حدیث، مستدرک حاکم
چاہو تو ابھی مجھ سے لے لو 2653 نمبر حدیث میں مستدرک حاکم میں ہے، خارجیوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، یہ معاویہ رضی کے بارے میں نہیں ہے۔ باقی بھی کبھی الوی میڈیا ہمارا ہے، ہم نے اس کے اوپر 1.5 گھنٹے میں اسی عنوان کے اوپر پوری تفصیل حدیثوں سے بیان کی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ جی، یہ موضوع کے متعلقہ سوالات ختم ہو گئے ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ شیخ صاحب یہاں موجود ہیں، شیخ عثمان بن عبدالحمید یہاں تشریف فرمائیں تو آپ ان سے سوالات کر کے جوابات لے سکتے ہیں۔ تو میں شیخ صاحب سے ایک بار پھر شکر گزار ہوں، متشکر ہوں کہ تشریف لائے، بڑی قیمتی باتیں آج انہوں نے ہمیں سکھلائیں اور بتلائیں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ جی ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ جامعہ مسجد حنظلہ جامعہ تعلیم الاسلام للبنات کوٹھی بہرام میں ایک پروگرام ہو رہا ہے 17 اگست بروز ہفتہ۔ ابو بکر صدیق معاویہ حافظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، محمد ہارون یاسر بگوی حافظہ اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، ساتھ ہی ذو شرکت فرمائیں۔